بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک دوست ہیں سکندر سلطان صاحب، بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرما دیں۔ مساجد کی، مدارس کی بہت خدمت کرتے ہیں، تبلیغی جماعت سے تعلق ہے ان کا۔ ہر سال مینا میں 100 اونٹ ذبح کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ اسپتال میں ہیں، کافی تکلیف ہے ان کو، خصوصی طور پہ دعاؤں کی درخواست ہے۔ تبلیغی جماعت میں جب جاتے ہیں چلے پہ یا جو بھی ان کا، تو جس مسجد میں بھی جاتے ہیں اپنے ساتھ پوری ٹیم ہوتی ہے ان کی، اور مسجد کے وضو خانے خراب ہیں، بیت الخلاء خراب ہے، یا اور مسجد میں جو بھی کام ہے، کہیں قالین کا کام ہے، تو ان کی ٹیم ساتھ ساتھ وہ کام بھی کرتی جاتی ہے۔ تو جہاں بھی جس مسجد میں جا کے ٹھہرتے ہیں تو لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ یہ جو یونان میں بحری جہاز ڈوبا ہے، اس میں پاکستانی بہت بڑی تعداد میں اس میں شہید ہوئے، بہت تھوڑے سے بچے۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہے پورے پاکستان کے لیے۔ اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے، اور جو جاننے والے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اتنے بڑے بڑے واقعات یہ کیوں پیش آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، نصاب تعلیم ہے، وہ ہمیں ایسے لیڈر اور ایسے حکمران اور ایسی قیادت نہیں دے رہا جو ان کو احساس ہو اس بات کا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ حکومت اور حکمران اور قیادت کے اوپر ہے کہ وہ لوگوں کو امن فراہم کرے، لوگوں کو مواقع فراہم کرے۔ لوگ یہاں سے ملک سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو اس کے ذمہ دار پہلے نمبر پہ وہ لیڈرشپ ہے، چاہے وہ کسی بھی سطح کی ہو، وزارت کی سطح پہ ہو، ڈپارٹمنٹ کی سطح پہ ہو، یا اس سے اوپر کی سطح پہ ہو، بیوروکریسی کی سطح پہ ہو۔ اس لیے الغزالی یونیورسٹی کا جو نصاب ہے اس میں اس بات کو شامل کیا گیا ہے کہ ریاست میں جو لوگ جاتے ہیں، ریاست کے عوام پر کیا حقوق ہیں اور عوام کے ریاست پر کیا حقوق ہیں۔ تو لوگوں کو امن فراہم کرنا، لوگوں کو جان مال عزت کا تحفظ کرنا، ان کو کاروبار کے لیے مواقع فراہم کرنا، ان کو عزت دینا، ان کے سارے کاموں کو انجام دینے کے لیے راستے ہموار کرنا، یہ حکمرانوں کے ذمے ہے، حکومتوں کے ذمہ ہے۔ تو ایک ہی دن میں 400-500 پاکستانی شہید ہوئے ہیں، تو کتنا بڑا حادثہ ہے۔ پورے پاکستان پہ ایک سوگ ہے، کہرام مچا ہوا ہے گھروں میں۔ اور بعض ایسے علاقے بھی ہیں کہ ایک گاؤں سے، ایک علاقے سے کئی لوگ، نوجوان اس میں شہید ہوئے۔ الغریق شہید، یہ بھی ایک بات ہے کہ جو پانی میں ڈوب کر فوت ہوتا ہے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے، تو ان کے گھر والوں کے لیے بھی ایک تسلی کی چیز ہے۔ دوسرا جو ہمارا معاشرہ ہے اس وقت میں، اس میں کفران نعمت، ناشکری اس کا حصہ بن گئی ہے۔ اس ناشکری کی وجہ سے ہم اپنے ملک کی بھی ناشکری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں ان کی بھی ناشکری کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ہمیں مواقع عطا فرمائے ہیں کمانے کے لیے، حلال کمانے کے لیے، اس کی بھی ناشکری کرتے ہیں۔ اور اس میں پھر سوشل میڈیا وہ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ لوگ جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں، ان کے اپنے چینل بنے ہوئے ہیں، یا جو ہمارے باقاعدہ چینل ہیں، اس میں ریٹنگ کے لیے، پبلسٹی کے لیے، شہرت کے لیے، ڈالر لینے کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو زیادہ اجاگر کریں کہ ہم ایسے خراب ہیں، ہمارا ملک اتنا خراب ہے۔ تو جب ہر طرف سے اپنی ہی بدنامی ہم خود کریں گے، لوگوں کو اندر مایوسی پھیلائیں گے، تو پھر لوگ ناشکری کرتے ہیں، پھر لوگ یہاں سے بھاگتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اور ہر سال بڑے بڑے واقعات پیش آتے ہیں پاکستانیوں کے حوالے سے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا، جو رپورٹس آ رہی ہیں، کہ وہ تو بحری جہاز کافی بڑا تھا، تو پاکستانیوں کو انہوں نے بالکل نیچے رکھا تھا، اور ان کے ساتھ کافی زیادتی بھی کی انہوں نے۔ تو پاکستان کو اور پاکستانیوں کو عزت دلانا کس کے ذمہ ہے؟ ہم سب کے ذمہ ہے۔ اور جب ہم خود اپنے گھر کی عزت کریں گے تو اللہ بھی ہمیں عزت دے گا، دنیا بھی عزت دے گی۔ جو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ نے ایک بستی کی کیفیت بیان فرمائی کہ وہ بہت پرامن تھی، اطمینان تھا، اور ہر طرف سے رزق برس رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالیٰ نے خوف کا لباس ان کو چکھا دیا، اور بھوک، تو بھوک اور خوف اللہ نے مسلط کر دی۔ جیسے لباس چاروں طرف سے آدمی کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، تو خوف اور بھوک یہ چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔
تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مثبت بات کرنی چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے۔ جہاں بھی بیٹھتے ہیں کہ کھانے پہ بیٹھیں گے، کوئی گپ شپ بیٹھیں گے، کوئی سفر پہ جا رہے ہوں گے، تو ہماری مجلسیں اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے ملک کی بدنامی نہ کریں، کوئی برائی کی بات نہ کریں، کوئی منفی بات نہ کریں۔ ہر آدمی کو اللہ نے اتنا کچھ عطا فرما رکھا ہے کہ اگر وہ ساری عمر بھی سجدے میں پڑا رہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربی معافا فی جسدی عندہ قوت یومی فکأنما حزمت لہ الدنیا۔ فرمایا کہ جو آدمی اس حال میں صبح کرے کہ اپنے گھر میں وہ پرامن ہو، جسمانی طور پہ وہ ٹھیک ہو، ایک دن کا اس کے پاس رزق ہو، عندہ قوت یومی، تو یہ سمجھے کہ پوری دنیا اللہ نے اس کے گھر میں دے دی۔ تو یہاں تو اللہ نے بہت کچھ لوگوں کو دے رکھا ہے۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ فوت ہوتے ہیں، بے گھر ہوتے ہیں، ذلیل و رسوا ہو رہے ہوتے ہیں، مختلف ملکوں میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کبھی کہیں سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے یہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اس نظام تعلیم کے اندر جب تک تعلیم و تربیت کو ساتھ نہیں ملائیں گے اس وقت تک ایسے لوگ نہیں پیدا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور ایسے مدارس قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری مشکلات کو حل کر سکے۔